اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شمع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمع لرننگ اکیڈمی۔ ڈیئرز، آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انرجی۔ واٹ از انرجی یعنی توانائی کیا ہے؟ تو آج کے ٹاپک میں ہم توانائی کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، کون کون سی ہیں اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈیئرز، کسی بھی نظام کے کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی یعنی توانائی کہتے ہیں۔ توانائی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، ان میں سے چند اقسام میں نے یہاں پر لکھی ہیں: الیکٹریکل انرجی، ہیٹ انرجی، لائٹ انرجی، کائنیٹک انرجی، ساؤنڈ انرجی اور پوٹینشیل انرجی۔ یہ ساری انرجی کی اقسام ہیں، ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کائنیٹک انرجی کی، تو کسی بھی جسم میں حرکت کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کو کائنیٹک انرجی یعنی جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ حرکی توانائی کو ظاہر کرتی ہے، جیسے ہمارا چلنا، گاڑی کا سڑک پر چلنا، گیند کا حرکت کرنا، حرکی توانائی کی مثالیں ہیں۔ اب ہم بات کریں پوٹینشیل انرجی کی۔ پوٹینشیل انرجی کسی بھی جسم میں ذخیرہ کی ہوئی توانائی پوٹینشیل یا مخفی توانائی کہلاتی ہے۔ کسی بھی جسم میں ذخیرہ کی ہوئی انرجی کو پوٹینشیل انرجی یعنی مخفی توانائی کہتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک ربڑ بینڈ اپنی انگلیوں میں آپ ایسے پھنسائیں اور اس کو کھینچ کر چھوڑ دیں۔ ربڑ بینڈ کچھ فاصلے پر جا کر گر جائے گا۔ ربڑ بینڈ کے کھینچنے اور اس کے اندر توانائی ذخیرہ ہو گئی۔ جب ہم نے ربڑ بینڈ کو چھوڑا تو مخفی توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہو گئی اور ربڑ بینڈ حرکت کرنے لگا۔ اس کی ایک اور مثال ہم گیند کی حرکت سے لیتے ہیں۔ گیند کو جب ہاتھ میں پکڑ کر ہم اس کو پھینکیں، گیند کے اندر مخفی توانائی پیدا ہوگی۔ گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر پھینک دیا، گیند کے اندر مخفی توانائی موجود تھی۔ جب ہم نے اسے پھینکا تو گیند نے حرکت کی اور مخفی توانائی حرکت کی توانائی میں تبدیل ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج سے حاصل ہونے والی توانائی یا شمسی توانائی کو بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں؟ تو یہ ہمارا سولر انرجی ہے۔ اچھا ڈیئرز، یہاں میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ کسی ایسی شے کا نام بتائیے جو توانائی کی ایک قسم کو دوسری قسم میں تبدیل کرتی ہو۔ اگر آپ لوگ اس کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب لازمی دیجیے گا۔ اب ہم بات کریں روشنی کی توانائی یعنی لائٹ کی توانائی، لائٹ انرجی۔
روشنی کی توانائی ہمیں چیزوں کو دیکھنے اور کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ سورج کی روشنی لائٹ انرجی کی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روشنی کے ذریعے روشنی کے دوسرے ذرائع میں بلب، ٹارچ، لالٹین اور موم بتی وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم بات کریں ہیٹ انرجی کی، تو ہیٹ انرجی حرارت توانائی کی ایک قسم ہے۔ ہیٹ انرجی کی ایک قسم ہے۔ ہیٹ انرجی ہمیں مختلف کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہیٹ انرجی ہمیں مختلف کام کرنے میں مدد دیتی ہے، جیسے کھانا پکانا، چیزوں کو گرم کرنا، کپڑے وغیرہ سکھانا، استری وغیرہ کرنا۔ سورج سے ہمیں روشنی کی توانائی کے ساتھ ساتھ حرارتی توانائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں ساؤنڈ انرجی کی۔ ساؤنڈ انرجی کی بات کریں تو آواز کی جو انرجی ہے ہمیں مختلف آوازیں سننے میں مدد دیتی ہے، جیسے کہ ریڈیو کے ذریعے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ جب گٹار بجتا ہے تو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ جب کوئی جانور آواز کرے تو اس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ساؤنڈ انرجی ہے جو ہمیں سننے میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم بات کریں الیکٹریکل انرجی یعنی برقی توانائی کی، تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے استعمال میں مختلف مشینیں کس توانائی کی مدد سے کام کرتی ہیں؟ ہمارے گھر میں بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، جیسے اوون مشین ہوتی ہے، فریج ہوتی ہے، ٹی وی ہوتی ہے، بلب ہوتا ہے، بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں۔ تو دراصل یہ ساری مشینیں الیکٹریکل انرجی یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ مختلف مشینیں برقی توانائی یعنی الیکٹریکل انرجی کی مدد سے کام کرتی ہیں۔ بیٹری سے چلنے والی مشینیں بھی دراصل برقی توانائی کو استعمال میں لا کر کام کرتی ہیں۔ جو اس طرح کی بیٹری کو استعمال میں لا کر جو مشین چلتی ہے وہ بھی دراصل برقی توانائی کی مثال ہے۔ اسی طرح فریج ہے، اوون مشین ہے وغیرہ۔ توانائی ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہو سکتی ہے، جیسے ریڈیو برقی توانائی کی مدد سے کام کرتا ہے، جو آواز کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹی وی میں برقی توانائی روشنی اور آواز کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اسی طرح بلب میں برقی توانائی روشنی اور حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو ڈیئرس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ کل ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔